یورپ کی جو سچائی ہے وہ سعودی عرب کی سچائی سے مختلف ہے، انڈیا کی سچائی سے مختلف ہے۔ تو کیا سچائی اور کیا جھوٹ، یہ جو چیزیں جگہ کے حساب سے بدلتی رہیں انہیں سچ یا جھوٹ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انسان جو زندگی جیتا ہے وہ اس کی اپنے اندر سے باہر کی طرف ہوتی ہے۔ جیسے میں دیکھتا ہوں کہ ایک درخت ہے، مجھے وہ نظر آتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایک بلڈنگ ہے، وہ مجھے نظر آتی ہے۔ کیسے نظر آتی ہے؟ میں اسے کیسے دیکھ پاتا ہوں؟ جب رات ہوتی ہے تب میں انہیں کیوں نہیں دیکھ پاتا؟ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ میری آنکھیں دیکھتی ہیں اس چیز کو جو میرے سامنے ہے، اس کو کیا دیکھتی ہیں؟ میری آنکھیں دیکھتی ہیں۔ اور رات کو بھی میری آنکھیں تو ہیں، لیکن وہ درخت رات کو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اگر آتا بھی ہے تو ویسے نظر نہیں آتا جیسے وہ دن کو نظر آ رہا تھا۔ تو رات کو ایسا کیا ہو گیا؟ کیونکہ جو فارمولا تھا کہ روشنی چیز پہ پڑے گی، وہ روشنی واپس آ کے ہماری آنکھوں سے ٹکرائے گی، ہماری آنکھیں اس کو پروسیس کریں گی، وہ امیج ہمارے دماغ میں جائے گی، وہاں پہ نیورونز پروسیس کریں گے اور ہم سمجھیں گے کہ یہ جو چیز نظر آ رہی ہے کہ ایسے ایک تنا ہے، ٹہنیاں ہیں، پتے ہیں، تو ہم کہیں گے یہ ایک درخت ہے۔ اور اس کے ایسے ایسے پتے ہوں تو ہم کہیں گے کہ یہ نیم کا درخت ہے۔ اب ایسے پتا ہوگا تو یہ بوڑ کا درخت ہے، یہ پیپل کا درخت ہے، یہ شہتوت کا، یہ دریک کا درخت ہے۔ تو ایسے ہی انسان جو دیکھتا ہے، جو وہ کرتا ہے، وہ اپنے اندر سے باہر کی طرف کا سفر ہوتا ہے۔ یہ پیور نیچرل اور خالص چیز ہے۔ لیکن جب باہر کی چیزیں انسان کے اندر کی طرف آتی ہیں، یہاں پر معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، یہاں پر بہت ملاوٹ آ جاتی ہے۔ دوسرے انسان جیسے دکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے بن رہے ہوتے ہیں، ممکن ہے ویسے ہی ہو سکتا ہے دکھاوا کر رہے ہوں، لیکن تم نے انہیں دیکھ کے جو اپنا ہی نظریہ بنایا، ایک ہی بات کسی انسان کی سنیں گے تو ہر انسان اس ایک بات کا مطلب اپنے حساب سے لے گا کہ اس نے اس بات کو کیسے سمجھا۔ تو وہ چیزیں چاہے اندر سے باہر کی طرف ہوں یا باہر سے اندر کی طرف ہوں، ذات جو مین مرکزی ذات ہے وہ اس کی اپنی ذات ہی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہ ایک مکمل دنیا ہے۔ تو اگر وہ کہتا ہے کہ ساری دنیا تباہ ہو گئی تو وہ اس کی اپنی دنیا ہے، اور کچھ کہہ بھی دیتے ہیں کہ میری دنیا تباہ ہو گئی، تو یہ بڑا اچھا لفظ ہے کہ وہ اس میں میری ڈالتے ہیں۔ وہ ساری دنیا کو، تو اس دنیا میں جتنے بھی جاندار، جتنے بھی انسان ہیں، تو وہ ساری دنیا ان سب کی اپنی اپنی ہے۔ اگر اصل یہ دنیا کیسی ہے، تم کیا اس کو سمجھو گے؟ تم ایک پرندے کی نظر سے اس دنیا کو دیکھو کہ پرندہ کس نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ ایسی روشنیوں کو دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھ پاتے، تو وہ اسی دنیا کو اور کلر میں دیکھ رہا ہے۔ مینڈک کو دیکھو، وہ کس طرح اس دنیا کو دیکھ رہا ہے، وہ 180 ڈگری تک دنیا کو دیکھ سکتا ہے۔ اب اس طرف کیا ہے اور اس طرف کیا ہے، میں تو سامنے دیکھ رہا ہوں، تو بڑی مشکل ہو جائے گی کہ میں اس طرف بھی دیکھوں اور اس طرف بھی۔ اب جو مینڈک ہے وہ 180 پہ آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پوری دنیا ایسی ہے۔ پوری دنیا جیسی ہے، تم
اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، نہ تم پوری دنیا کا تصور کرنے اور سمجھنے آئے ہو۔ تم اپنی ذات کو سمجھ لو، اپنے آپ کو مطمئن طریقے سے دیکھ لو، تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اب جب ہر چیز چاہے وہ میری طرف سے نکلے یا باہر کسی کی طرف سے مجھ میں آئے، میں نے اس ہر چیز کو اپنے نظریے اور اپنی سوچ سے دیکھنا ہے، اور اس کا یہ جو اپنا آپ اپنی ذات بنی ہے، یہ کیسے بنی ہے؟ یہ اس کے پہلے 7 سال میں جو اس کی تربیت ہوئی تھی بچے کی، تو اسی میں اس کا 80% پلس جو مائنڈ ہے وہ مکمل ہو گیا تھا۔ تو اب وہ اس عمر میں جو چیزیں سیکھ چکا ہے، جب وہ سوال وغیرہ نہیں کر سکتا تھا، جو بڑوں نے اس کے ذہن میں ڈال دیا سو اس نے وہی مان لیا، اور جیسے اس کے بڑے جس نظریے سے چیزوں کو دیکھتے تھے وہی اینک انہوں نے اپنے بچے کو لگا دیا، وہ بھی ویسے ہی دیکھنے لگا۔ اور یہ جو اینک ہے یہ نسل در نسل چلتی ہے، اور لوگ اس کو چلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو اینک ہے یہ مدتوں سے چلتی ہی آ رہی ہے، لیکن اس اینک پر سوال کرنا سکھایا ہی نہیں جاتا، اور لوگ کر بھی نہیں پاتے اس پہ سوال، اور کرنا چاہتے بھی نہیں، کیونکہ اسی پہ اسے ویلیڈیٹیشن ملتی ہے کہ جو نظریات و عقائد تمہیں ملے ہیں نا وہ سب سے بیسٹ ہیں، ان پہ کھڑے ضرور رہنا۔ ہو سکتا ہے وہ بیسٹ ہوں، ہو سکتا ہے نہ ہوں، ہو سکتا ہے ان میں کچھ کمیاں ہوں، لیکن جب کبھی سوال ہی نہیں کہ اس پر سوال کرنا ہی گناہ ہے، تو پھر اس میں امپروومنٹ کی گنجائش بچتی نہیں۔ تو اب ہر چیز اس کی اپنی ذات سے تعلق رکھتی ہے، تو جب تک پھر وہ اپنے آپ کو بہتر نہیں کرے گا، اور کوئی بھی چیز بہتر ہوتی کیسے ہے؟ سب سے پہلے کوئی بھی چیز تب بہتری کی طرف بڑھتی ہے جب وہ یہ مان لیتی ہے کہ مجھ میں کمی ہو سکتی ہے، اس کے بعد ہی اس میں کچھ بہتری لائی جا سکتی ہے۔ پھر وہ ایکسیپٹنس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ میں خود کو بہتر کروں۔ جب وہ اپنی اس اینک کو ہٹائے گا جو اسے شروع سے ملی ہے، اس کو ہٹا کے چیزوں کو ویسے دیکھے گا جیسی وہ ہیں۔ اب اس میں چونکہ اس کے اپنے اندر کچھ تھاٹس پڑے ہوں گے، وہ ان تھاٹس سے ٹکرائے گی، وہ تھاٹس ان سے میچ نہیں ہوں گی جو چیزوں کی ریئلٹی دیکھیں گے، کیونکہ پہلے بھی میں کئی ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں کہ جو یہاں کی سچائی ہے وہ یورپ کی سچائی سے مختلف ہے، یورپ کی جو سچائی ہے وہ سعودی عرب کی سچائی سے مختلف ہے، انڈیا کی سچائی سے مختلف ہے۔ تو کیا سچائی اور کیا جھوٹ، یہ جو چیزیں جگہ کے حساب سے بدلتی رہیں انہیں سچ یا جھوٹ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب جیسے دن ہے تو دن ہر جگہ دن ہی ہوگا جہاں روشنی ہوگی، اور ہر جگہ رات رات ہی ہوگی، ہر جگہ 2 اور 2 4 ہی ہوں گے، چاہے جہاں مرضی چلے جائیں۔ تو جب ہر چیز انسان کی اپنی ذات سے ہی تعلق رکھتی ہے تو پھر وہ خود کو کیوں امپروو نہیں کر پاتا؟ اگر وہ خود کو امپروو کرے گا تو ہر چیز میں، ہر معاملے میں بہتری آنا شروع ہو ہی جائے گی، اس کی تو دنیا بہتر ہو ہی جائے گی۔ لیکن سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ ہم لوگ باہر تو سب کچھ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، پر خود کو اندر سے تبدیل نہیں کرنا چاہتے۔ ساری دنیا تبدیل ہو جائے جیسا میں سوچتا ہوں، میرے نظریے کے مطابق باہر کی ساری دنیا بدل جائے، ہر انسان دنیا کا میرے نظریے کے مطابق بدل جائے، جیسا میں سوچوں دنیا کا ہر انسان ویسا ہی سوچے، ایسا ہونے کے کتنے % چانس؟ کتنے % چانس ہیں کہ ایسا ہی ہوگا؟ آلموسٹ 0%۔
تو تم، اور اگر سارے ایسا کر بھی لیں گے تو تمہاری شخصیت پہ اس کا کیا فائدہ اور کیا اثر پڑے گا؟ تم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو سمجھو، تم اپنے زندگی کی بات کرو، تم دوسرے کسی کے ٹھیکیدار نہیں ہو۔